بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 392۔ اذا قال الرجل لامرأته وهو صحیح، جب کہ کہا آدمی نے اپنی بیوی سے اور وہ تندرست تھا، کیا کہا؟ اذا جاء رأس الشہر او اذا دخلت الدار او اذا صلى فلان الظہر او اذا دخل فلان الدار فانت طالق۔ مختلف الفاظ۔ ایک آدمی تندرست حالت میں ہے، انہیں بول رہا، کیا بول رہا؟ جب مہینے کا سرا آئے گا، یعنی مہینے کی پہلی تاریخ، مہینے کی پہلی تاریخ آئے، یا جب تو گھر میں داخل ہو، یا جب فلاں آدمی ظہر پڑے، یا جب فلاں گھر میں داخل ہو، تو طلاق والی ہے۔ ان تمام الفاظ میں انہیں تندرستی ہے، بولتے وقت میں تندرستی۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ تب فکانت هذه الاشیاء والزوج مریض لم ترث، یہ تمام چیزیں ہو گئی، یہ تمام چیزیں ہو گئی۔ کب ہوئی؟ بعد میں ہوئی، بولتے نہیں ہوتی نا بھئی، بعد میں سمجھو 8-10 دن کے بعد مہینہ آ گیا، 8-10 دن کے بعد مہینے کی پہلی تاریخ آ گئی، یا جو ہے وہ عورت گھر میں داخل ہو گئی، یا فلاں آدمی ظہر کی نماز پڑھ لیا، یا فلاں آدمی گھر میں داخل ہو گیا۔ اس طرح واقعہ پیش آیا بعد میں۔ جس وقت واقعات پیش آیا اس وقت انہیں مرض وفات میں آ گیا۔ بولتے وقت میں کیا تھا؟ صحت مند تھا، درست تھا۔ اور جس وقت میں یہ واقعات ہوئے یا ان میں سے کوئی واقعہ ہوا، اس وقت انہیں کیا ہے؟ بیمار ہے، مرض وفات میں ہے۔ کہاں ہے میاں؟ تو وَإِنْ كَانَ الْقَوْلُ لَمْ تَرِثْ، انہیں وارث نہیں بنے گی، وارث نہیں بنے گی، کیونکہ بولتے وقت میں اس کا فرار کا کوئی امکان نہیں تھا نا۔ فرار کا کوئی امکان تھا کیا؟ غالب امکان انہیں فرار چاہ رہا تھا، بیوی کو جو وراثت سے محروم کرنا چاہ رہا تھا، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وَإِنْ كَانَ الْقَوْلُ فِي الْمَرَضِ وَرَثَتْ إِلَّا فِي قَوْلِ إِذَا دَخَلْتِ الدَّارَ، اور اگر ہو قول مرض میں ہو تو وارث بنے گی۔ یہ تمام الفاظ کیا تھے؟ اگر بیماری میں، مرض وفات میں بولا تھا انہیں، یہ تمام الفاظ کب بولا تھا؟ مرض وفات میں بولا تھا۔ اور اسی مرض وفات کے بعد یہ واقعات پیش آئے تو انہیں وارث بنے گی مرنے کے بعد۔ کب تک؟ وہ اوپر والے قصے میں، عدت کے اندر اندر، عدت کے اندر اندر آئی بس سمجھ میں؟ یہ واقعات پیش آئے، اس کے بعد جو ہے انہیں طلاق بھی پڑ گئی، عدت گزاری، انہیں مر گیا تو وارث بنے گی بولنا چاہتے ہیں۔ الا فی قول اذا دخلت الدار، مگر اس کے قول اذا دخلت الدار میں، اذا دخلت الدار میں جو ہے البتہ وارث نہیں بنے گی۔ وجہ کیا ہے؟ اذا دخلت الدار میں جو ہے انہیں فرار اگر چاہ رہا بھی تھا تو ذمہ دار کس کو بنایا تھا؟ بیوی کو بنایا تھا۔ انہیں اگر جو ہے وارث بننا چاہتی ہے تو گھر میں داخل نہیں ہونا تھا۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ اس کے ہاتھ میں اختیار دیا گیا تھا، اس واسطے اس صورت میں وارث نہیں بنے گی۔ اس کے علاوہ دوسری تمام صورتوں میں اگر انہیں وہ لفظ مرض وفات میں بولا ہے اور مر گیا تو بیوی کیا ہے؟ وارث بنے گی طلاق ہو جانے کے باوجود۔ بولو وہذا علی وجوہ، اس کی کئی قسمیں ہیں، یہ کئی قسموں پر ہے اور پوری قسمیں ختم ہونے تک ٹائم لگتا۔ اما ان یتعلق، نمبر 1، اما ان یعلق الطلاق بمجیء الوقت او بفعل الاجنبی او بفعل نفسه او بفعل البرأة، یا تو معلق کیا اس نے طلاق کو وقت کے آنے پر، طلاق کو معلق کیا وقت کے آنے پر، یا اجنبی کے فعل پر، یا اپنے فعل پر، یا عورت کے فعل پر۔ 4 صورتیں نکل رہی۔ کیا کیا نکل رہا؟ معلق کیا طلاق کو وقت کے آنے پر، یا نبی کے کام پر، یا خود اپنے کام پر، ٹھیک ہے نا؟ دیکھو وہ کلو وجہ علی وجہین، اور ہر قسم کی 2 قسمیں، 4 دوگنی کتنی ہو گئی؟ 8 ہو گئی۔ 8 صورتیں نکل رہی 8 صورتیں نکل رہی۔ اما ان کان التعلیق فی الصحۃ والشرط فی المرض او کلاہما فی المرض، یا تو تعلیق صحت میں ہے اور شرط پائی جا رہی مرض میں۔ تعلیق مانے جو بول رہا اس وقت صحت مند ہو کے بول رہا، اور شرط پائے جاتے وقت میں بیمار ہو گیا، یا دونوں کے دونوں بیماری میں ہو رہا۔ تو کتنے ہو گئے؟ وہ 4 ہو گئے، یہ 4 ہو گئے، تو اس طرح پر 8 نکلیں گے، اس طرح پہ 8 نکلیں گے۔ اما الوجہان الاولان، پہلی 2 وجہ کیا ہے؟ وہ 2 وجہ وہوا ما ان کان التعلیق بمجیء الوقت، ان کان التعلیق بمجیء الوقت، اگر وہ تعلیق کرنا یعنی معلق کرنا وقت کے آنے پر ہو، بان قال، اس طور پر کہ کہا، کیا کہا؟
اذا جاء رأس الشهر فانت طالق او بفعل الاجنبی، یا اجنبی کے فعل سے ہو، بان قال اذا دخل فلان الدار او صلى فلان الظهر وكان التعلیق والشرط فی المرض فلها المیراث۔ پہلی دو قسموں کا حکم بیان کر رہے ہیں۔ پہلی دو قسمیں کیا ہیں؟ وہ یہ کہ اگر تعلیق مجیء وقت سے ہو، وقت کے آنے پر ہو، اس طور پر کہ یا اجنبی کا فعل ہو۔ مجیء وقت کیا ہے؟ اس طور پر کہا کہ فلاں مہینے کا سرا آ جائے، مہینے کا سرا آ جائے تو طلاق والی ہے، بولا وقت کا آنا ہے۔ یا اجنبی کا فعل ہے اس طور پر کہ فلاں آدمی گھر میں داخل ہو، یا فلاں آدمی ظہر پڑھے، فلاں آدمی گھر میں داخل ہو، یا فلاں آدمی ظہر پڑھے، یہ دوسرا ہے، پہلی وجہ۔ دوسری وجہ وکان التعلیق والشرط فی المرض، اور تعلیق اور شرط دونوں بھی مرض میں ہوں، تعلیق اور شرط مرض میں ہوں، فلح المیراث، تو اس کے لیے میراث ملے گی۔ کیوں ملے گی؟ اس لیے ملے گی انہیں فرار چاہ رہا تھا، انہیں کیا چاہ رہا تھا؟ فرار چاہ رہا تھا۔ بیوی کے اوپر تو کوئی ذمہ داری نہیں دیا، بلکہ کیا کرا؟ دوسرے آدمی پہ ذمہ داری دیا، وقت کے آنے پہ ذمہ داری دیا، وقت تو آئیں گا چاہیں گا، دوسرا آدمی بھی آئیں گا، دوسرا آدمی بھی ظہر کی نماز پڑھیں گا ہی، ایسا۔ تو اگر تعلیق بھی اور شرط بھی دونوں بھی مرض میں ہیں تو اس کو میراث ملے گی۔ کیوں؟ لأن القصد الى الفرار قد تحقق منه بمباشرة التعلیق فی حال تعلق حقها بماله، اس لیے کہ ارادہ کرنا فرار کی طرف، اس لیے کہ کیسا فرار؟ میراث سے فرار، سمجھ میں آ گیا تھا؟ بیوی کو وراثت دینے سے فرار کی طرف ارادہ کرنا ثابت ہو چکا ہے شوہر سے، ثابت ہو چکا ہے شوہر سے۔ تعلیق کی مباشرت کرنے سے ایسی حالت میں کہ اس بیوی کا تعلق اس کے مال سے ہو چکا ہے، کیا مطلب؟ تعلیق کو معلق کر رہا ہے ایسے زمانے میں، تعلیق کو جس زمانے میں کہ بیوی کا حق شوہر کے مال میں آ گیا، مرض وفات میں وارث کا حق مورث کے مال میں آ جاتا ہے، یاد رکھنا ہے، بولو۔ اب تک انہیں بیوی ہے نا، بیوی ہے، تو اب بیوی کے مال میں جو ہے، اور بیوی کا حق شوہر کے مال میں آ گیا تھا، اس آئس و حق کو کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ انہیں طلاق دے کے ہٹا دینا چاہ رہا ہے، یہ مطلب ہے۔ اسی وجہ سے یاد رکھو، وراثت میں کبھی عاق کرنے کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں، بدلا بولتے عاق کرنا، اخبار میں آتا کبھی کبھار، پڑھیں گے تم نا نوٹس، اعلان برات، اعلان عاق بول کے، آج سے تیرا میرا کوئی تعلق نہیں، اس سے میں آ کے باپ اپنے بیٹے کو بول دیتا ہے ایسا۔ اب بیٹا ہے ان کے ایسا فرما بردار، انہیں کیا کرا؟ کسی بچی کو لے کے بھاگ گیا سمجھو، تو بابا کیا کرتے؟ غصے میں آ کے آگ کر دیتے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرے مرنے کے بعد انہیں وارث نہیں بنیں گا، ایسا ویسا بولتے۔ ایسا بولنے سے کیا وراثت نہیں ملتی؟ اس کو ملتی، ضرور ملتی، سمجھ میں آ گیا نا؟ آگ کرنے کا کوئی تصور نہیں ہے وراثت میں، جو ہے اپنی زندگی میں جو خود خرچ کر لیے، سمجھ میں آ گیا، لیکن وراثت کو جو ہے نقصان پہنچانے کی کوئی نیت نہیں کر سکتے اپنے وارث کے بارے میں۔ خیر، تو یہاں پر انہیں کیا کیا تھا؟ ثابت ہو رہا ہے شوہر نے مرض وفات میں تعلیق کر کے وارث کو نقصان پہنچانا چاہ رہا تھا۔ وَإِنْ كَانَ التَّعْلِيقُ فِي الصِّحَّةِ وَالشَّرْطُ فِي الْمَرَضِ، اور اگر تعلیق تو صحت میں تھی اور شرط مرض میں پائی گئی، اور تعلیق شرط کب پایا گیا بھائی؟ مرض میں، لم ترث، وارث نہیں ہوگی، کیونکہ جس وقت وہ تعلیق کر رہا تھا اس وقت تو مرض وفات میں نہیں تھا نا، تو اس کا مقصد فرار ثابت نہیں ہوا، بولو۔ تو پہلی دونوں قسموں کی دو قسمیں ہو گئی، چار قسموں کا حکم آ گیا بولے جیسا۔ تو پہلی دو قسموں کی، اگر تعلیق مرض میں تھی تو وارث بنے گی، اگر تعلیق جو ہے مرض میں نہیں تھی، صحت میں تعلیق تھی، تو وارث نہیں بنے گی۔ آ رہا سمجھ میں؟ یعنی ہوائی فیر ہو رہی۔ وقال ظفر تریسو، امام ظفر فرماتے نہیں وارث بنے گی۔ امام ظفر کیا فرماتے ہیں؟ انہیں صحت مند تھا لیکن بول دیا، بولنے کے بعد بیمار ہو گیا، اس کے بعد جو ہے وہ زمانہ آ گیا یا جو ہے فلاں آدمی آ گیا، تو دونوں صورتوں میں فرار ثابت ہو گیا بولتے ہو۔ نہیں بولتے خود نیت نہیں کرا، انہیں نیت نہیں کرا تھا فرار کی، مگر ثابت تو فرار ہو گیا، ایسا۔ تریثو لأن المعلق بالشرط ينزل عند وجود الشرط، ان کے پاس کیا ہے؟ اس لیے کہ معلق بالشرط اترتا ہے شرط کے پائے جانے کے وقت، کل منجزی، جیسا کہ ابھی بولنے والا، منجز مانے فوراً بولنے والا، شرط کے ساتھ معلق نہیں کرنے والا۔ امام ظفر کا یہاں پر یہ ماننا ہے کہ شرط میں تعلیق کب ہوتی ہے؟ شرط پائے جانے کے وقت تعلیق ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ بولا اپنی بیوی کو یہ بولا کہ اگر تو گھر میں داخل تو اس کو طلاق، تو ابھی تعلیق نہیں ہوئی بولتے ہو نا، ابھی تعلیق نہیں ہوئی، تو تعلیق کب ہوتی؟ انہیں گھر میں داخل ہوئے تو تعلیق ہوتی،
تبھی جا کے سبب آتا, تبھی جا کے طلاق پڑتی. یہ امام ظفر کا ماننا ہے. تو امام ظفر کہتے ہیں کہ معلق بالشرط اترتا ہے شرط کے پائے جانے کے وقت منجز کی طرح. فکان ایقاعا فی المرض, تو وہ مرض میں واقع کرنا ہی شمار ہو گیا. طلاق واقع کب کر رہا انہیں؟ مرض میں دینا شمار ہو گیا. جب مرض میں طلاق دیا تو وارث بنتی ہے. ورنہ ہماری دلیل کیا ہے؟ ان التعلیق السابق یصیر تطلیقا عند الشرط. ہماری دلیل یہ ہے کہ سابقہ جو تعلیق ہے وہی تطلیق ہے شرط کے موقع پر. شرط پائے جانے کے وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ جو پہلے طلاق دیا نا اس سے طلاق پڑ رہی. طلاق اب واقع نہیں بولیں گے. طلاق کب واقع کرا انہیں؟ پہلے واقع کرا لیکن روک کے تھا. اب جو ہے اتفاقاً انہیں بیمار ہو گیا, اس کا تو کوئی مقصد اور منشا ویسا تھا نہیں. اب اتفاقاً انہیں بیمار ہو گیا, اب طلاق پڑ رہی ہے لیکن وقوع کب ہو رہا ہے؟ وقوع اب ہو رہا ہے. واقع کرنا کب ہے؟ پہلے سے ہی ہے. واقع کرنا پہلے ہے, وقوع اب ہو رہا ہے. یہ امام ابو حنیفہ کا ماننا ہے. ہماری دلیل یہ کہ تعلیق سابق وہ تطلیق ہوتی ہے شرط کے وقت حکم کے طور پر, لا قصدا ولا لا اچھا لا قصدن, حکم کے طور پر, قصد کے طور پر نہیں, ایسا ہے وہ حکم کے طور پر نہ کہ ارادے کے طور پر. بولو قصدن ہے, لا حکمن ہے, لا قصدن. وہ تطلیق ہوتی ہے شرط کے وقت بطور حکم کے, ارادے کے طور پر نہیں. ارادے کے طور پر نہیں. طلاق دینے کا ارادہ کب کرا تھا انہیں؟ معلق دیتے وقت میں, معلق کرتے وقت میں کرا تھا نا. اب طلاق واقع تو اب ہو رہی ہے. واقع کرنا کب شمار ہوگا؟ صحت کی حالت میں ہی شمار ہوگا. تو اب واقع ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ اب انہیں ارادہ کر رہا ہے, یہ بولنا چاہتے ہیں, ارادے کے طور پر نہیں. اچھا ولا ظلم الا عن قصد فلا يرد تصرفه فلا يرد تصرفه, اور کوئی ظلم نہیں ہوگا مگر ارادے سے. ارادہ کرے تو ہی ظلم شمار کیا جائے گا, فرار ہونا شمار کیا جائے گا. جب اس نے ظلم نہیں کیا, ارادہ نہیں کیا, تو ظلم شمار نہیں ہوگا, لہذا اس کا تصرف رد نہیں کیا جائے گا. تو پہلی دونوں قسموں کی دو قسمیں ان کا حکم بیان کر دیا گیا. فَأَمَّا الْوَجْهُ الثَّالِث, اور بہرحال تیسری صورت کیا ہے بھائی؟ اپنے نفس کا فعل. تیسری صورت کیا ہے؟ اپنے نفس کا فعل. وہ ذکر نہیں کرے متن میں, یہ نو ذکر کریں گے. وَهُوَ مَا إِذَا عَلَّقَهُ بِفِعْلِ نَفْسِهِ, بہرحال وہ جب کہ اس کو معلق کر دیا اپنے نفس کے فعل سے. فَسَوَاءٌ كَانَ التَّعْلِيقُ فِي الصِّحَةِ وَالشَّرْطُ فِي الْمَرْضِ أَوْ كَانَا فِي الْمَرْضِ وَالْفِعْلُ مِمَّا لَهُ مِنْهُ بُدٌّ أَوْ لَا بُدَّ مِنْهُ فَيَصِيرُ فَارًّا لِوُجُودِ قَصْدِ الْإِبْطَالِ. اگر بولنے والے نے اپنے نفس کے فعل سے معلق کر دیا ہے, چاہے وہ نفس کا فعل لازمی ہو یا لازمی نہ ہو, دونوں صورتوں میں یہ سمجھا جائے گا, چاہے انہیں مرض میں بولا ہو چاہے صحت میں بولا ہو, کہ انہیں بیوی کو وراثت میں محروم رکھنے کا ارادہ کر رہا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ یعنی صحت کی حالت میں بولا کہ اگر میں سفر کرا تو تجھ کو طلاق ہوگا, اس کے بعد بیمار ہو گیا, اب سفر کر رہا ہے, اب سفر کر رہا ہے. یہ کس بات کی علامت ہے؟ اسی بات کی علامت ہے کہ انہیں محروم کرنا چاہ رہا, اگر بیماری میں بول دیا اگر میں سفر کر رہا ہوں تو اس کو طلاق ہے, بول کے سفر کر رہا ہے اور طلاق پڑی, اس کے بعد مر گیا, تو بھی یہی مان کے چلتے ہیں کہ انہیں کیا کر رہا ہے بھائی؟ محروم کرنا چاہ رہا ہے. مقصد تو اس کا سمجھ میں آتا ہے, اس واسطے یہ متن میں نہیں بیان کرے, یہ شرح میں انہوں بیان کر رہا ہے. بہرحال تیسری وجہ وہ ہے کہ جب اس کو معلق کرا اپنے نفس کے فعل سے, تو برابر ہے کہ تعلیق صحت میں ہو اور شرط بیماری میں ہو, یا وہ دونوں کے دونوں بیماری ہوں. والفعل مما لا بد له منه بد او لا بد له منه, اور فعل ان چیزوں میں سے ہے جس سے اس کو چھٹکارا ملتا ہو یا اس کے لیے ضروری ہو. افعال دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک ضروری فعل ہوتا ہے جس سے چھٹکارا ہم کو نہیں ہے, جیسے کہ جانا ہے, کوئی چھٹکارا ہے نہیں ہے, جانا پڑتا. سفر کرنا ہے, کوئی ضروری تو نہیں ہے, سفر نہیں کرے تو آدمی زندہ تو رہتا ہے. تو دونوں فعل, چاہے وہ ضروری والا فعل ہو چاہے غیر ضروری والا, یعنی لازمی فعل نہ ہو. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ اور فعل بھی ان چیزوں میں سے ہو جو اس کے لیے ہو اس سے چھٹکارا, یا اس کے لیے اس سے کوئی چھٹکارا نہ ہو, یعنی لازمی فعل ہو. کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سونا یہ سب کیا ہوتے ہیں؟ یہ لازمی فعل ہوتے ہیں. فَيَصِيرُ فَارًّا, تو وہ فار ہوگا مانے فرار کرنے والا, بیوی کو وراثت سے محروم کرنے والا. لِوُجُودِ قَصْدِ الْإِبْطَالِ, باطل کرنے کے مقصد کے پائے جانے کی وجہ سے. اما بالتعلیق, یا تو تعلیق سے انہیں باطل کرنا چاہ رہا, جیسے کہ مرض میں اگر بولا تو معلق کر کے باطل کرنا چاہ رہا تھا. اگر صحت میں بولا تو اب وہ عمل کر کے باطل کرنا چاہ رہا ہے. صحت میں بولا تو کیا بولیں گے آپ؟ کر کے باطل کرنا چاہ رہا ایسا.
یا مباشرت الشرط فی المرض، یا مرض میں شرط کے مباشرہ کرنے کی وجہ سے، یعنی شرط کے پورا کرنے کی وجہ سے. وَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ مِن فِعْلِ الشَّرْطِ بُدٌّ فَلَهُ مِنَ التَّعْلِيقِ أَلْفُ بُدٍّ فَيُرَدُّ تَصَرُّفُهُ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْهَا. اور اگر نہ ہو اس کے لیے اس سے کوئی چھٹکارا، شرط کے فعل میں سے کوئی چھٹکارا. دیکھو اگرچہ اور اگر نہ ہو اس کے لیے یعنی شوہر کے لیے شرط کے فعل میں سے کوئی چھٹکارا، بولو، اور اگر نہ ہو اس کے لیے شرط کے فعل میں کوئی چھٹکارا. آپ بول سکتے ہیں نا بھائی اب انہیں شرط تو لگا دیا تھا مگر اب وہ فعل کرے بغیر اس کو چارہ نہیں ہے، اس کو تو جانا ہی پڑتا استنجا کو، اس کو تو کھانا ہی پڑتا ہے تو مر جاتا انہیں. تو ایسی صورت میں بولیں گے، ایسی صورت میں بھی فَلَهُ مِنَ التَّعْلِيقِ أَلْفُ بُدٍّ، تو اس کے لیے تعلیق سے تو 1000 چھٹکارا تھا، تعلیق نہیں کرنا تھا. اس کو تعلیق سے 1000 چھٹکارا تھا. مطلب یہ کہ تعلیق نہیں کرنا تھا، تعلیق کرنا ہی اس بات کی نشانی ہے کہ انہیں کیا کر رہا، فرار چاہ رہا ہے. فَيُرَدُّ تَصَرُّفُهُ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْهَا، لہذا اس کے تصرف کو رد کر دیا جائے گا. اس کے طلاق تو پڑے گی لیکن بھی وارث بھی بنے گی، کیونکہ دفعًا للضرر عنها، اس سے ضرر کو دور کرنے کے لیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. چوتھی قسم بعد میں پڑھ لیں گے.